طلاق ایک ایسا لفظ ہے جب بھی ہم سنتے ہیں تو ہم تھوڑا سا جھنجھلا جاتے ہیں، اس بات کو دوبارہ سننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سیلیبریٹیز کی لائف میں جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ان کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ وہ اس کو پبلک کے ساتھ شیئر کریں یا نہ شیئر کریں۔ پبلک کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو پھر ڈیفرنٹ طرح کے سوالات اور جوابات آ جاتے ہیں۔ جی ہاں، میں بالکل بات کر رہی ہوں، ریسنٹ میں ہی میرا سیٹھی نے کہا ہے کہ ان کی طلاق ہو گئی ہے، لیکن یہ طلاق ان کی 2-2.5 سال پہلے ہو چکی تھی اور میڈیا پہ ڈسکلوز انہوں نے اب کیا ہے۔ ایسا صاحب، آپ جب اس طرح کے دیکھتے ہیں کہ کوئی سیلیبریٹی اپنی ایک ذات کے ایک پرسنل حصے کے اتنے ایموشنل ایکسپیکٹ کو چھپا رہا ہوتا ہے تو میڈیا میں اس کو کس طرح لینا چاہیے؟ میں نے وہ کلپ دیکھا ہے جس میں میرا سیٹھی اس بات کو ڈسکس کر رہی ہیں اور جسٹ ویری یوزول ٹون میں وہ کر رہی ہیں، اور جیسے یہ اب چیز ظاہر ہوتی ہے جو آپ نے اشارہ کیا کہ سیلیبریٹیز کے لیے یہ ایک جسٹ نارمل ہے یا نیو نارمل وہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے ایک طلاق کے بعد جو ٹرانزیشن ہوتی ہے وہ بہت ایزی ہوتی ہے، اور انہوں نے یعنی کہ ان کی لائف میں کوئی اس طرح کا وہ نہیں دیکھا گیا کہ مارچ 23 میں ان کی وہ ہوئی۔ اب ایک کلاس ڈفرینس ہے کہ ایک کلاس میں جب اس طرح کے ڈائیورس ہوتی ہے یا بریک اپ ہوتا ہے تو وہ جسٹ پیپل موو آن، ادھر وہ ایک ٹیبو یا وہ نہیں بنایا جاتا، ان لائک دا ادر سیگمنٹ جو ہیں ہمارے اکنومی اس کے سوسائٹی کے، وہاں پہ جو ہے جسٹ بیکاز آف کلچرل نارمس اور جو ہے ڈائجسٹ کی سٹوریز یا فلموں کا وہ تھا، اس کا جو تھیم ہوتا تھا کہ جی وہ مشرقی عورت ہے، وہ بس گئی ہے تو اس نے کتنا ٹاکسک آگے لائف ہے تو آپ نے ہڈیاں توڑ دے وہ کرے، لیکن ادھر سے آپ کی جو ہے نا وہ میت باڈی اٹھنی ہے۔ تو یہ چیزیں اب شکر ہے کہ عوام میں آگاہی آ رہی ہے، خاص کر خواتین میں شعور آ رہا ہے کہ وہ اپنی لائف کا جو میٹرز ہیں وہ ان کو اپنے ہاتھ میں لے رہی ہیں۔ تو میرا سیٹھی جیسے لوگ جو ہیں جب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ایک ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے، یا ایک جو ٹرینڈ آلریڈی سیٹ ہے تو اس کو پبلک تک مزید آسان کیا جا رہا ہے، تو اس کو ایک ہم بھی ایک نیو نارمل کے طور پہ لیں۔ زیادہ تر اب تک خواتین اگر اس طرح کے کوئی معاملات ہوتے تھے تو وہ اس لیے برداشت کرتی ہیں کہ خاندان کی بدنامی، معاشرے کا پریشر، پھر اس کے بعد معاشرے میں سروائیو کرنے کے لیے ان کے پاس اس طرح ریسورسز نہیں ہوتے تھے۔ میرا سیٹھی اس کے برعکس ایک بہت ہی اسٹرانگ پرسنالٹی کی بیٹی ہیں، خود بھی وہ بہت ایک اچھی اداکارہ ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی طلاق کو 2.5 سال چھپایا۔ یہ معاشرتی اسپیکٹ تھا یا ایموشنل اسپیکٹ ہو سکتا ہے؟ یہ ان کا ایک پرسنل ڈیسیژن ہے۔ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کپل سیپریٹ ہوتے ہیں، ڈائیورس کا اعلان وہ ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں کرتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ جی ہم بس ذرا پرائیویسی کا وہ کرتے ہیں۔ کچھ ہم میڈیا والے جو ہیں ذرا ان کے انسٹاگرام پہ نظر رکھتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ جب اس کپل میں سے کسی ایک نے دوسرے کی پکچرز ڈیلیٹ کر دی، اپنا نیم چینج کر لیا یا انفالو کر دیتے ہیں، انفالو کر دیا، تو لگتا ہے وہ شاید آپ میرا سیٹھی کو اتنا فالو نہیں کر رہی ان کا انسٹا، ورنہ شاید آپ کے پاس بھی یہ خبر مارچ 2023 میں ہی یا اس سے پہلے ہی آ چکی ہوتی۔ تو موسٹلی تو یہ ہے ہم نے جو دیکھا ہے اس معاملے میں، میرا سیٹھی کے معاملے میں یہ شاید ان کا جوائنٹ ڈیسیژن ہوگا کہ جی ہم اس پہ خاموش رہیں گے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ کسی سائڈ سے نا ٹاکسکٹی کا وہ نہیں آیا۔ اچھا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک میرج میں ہوتے ہیں یا ایک ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں تو آپس میں ہوتی ہیں باتیں، ٹاکسکٹی ذرا وہ ایلیمنٹ ہوتے ہیں، کوئی اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، لیکن جب آپ سیپریٹ ہوتے ہیں تو دین یو جسٹ موو آن، فارگیو اینڈ فارگیٹ والے اس پہ کرتے ہیں۔ کچھ کپل ہوتے ہیں جو ذرا ایک اچھے نوٹ پہ وہ سیپریٹ نہیں ہوتے، تو اس معاملے میں میرا اور ان کے جو تھے ایکس، ان کی اپنی چوائس تھی، ہماری دونوں کے لیے بیسٹ وشیز ہیں۔ پاکستان کے اگر سیلیبریٹیز کی بات کریں تو اس میں بہت سارے اور سیلیبریٹیز بھی ہیں جنہوں نے آصف رضا میر کے بیٹے اور سجل علی کی ڈائیورس ہوئی تھی، بہت ہی ایک
رومانٹیسائز کپل کیا جاتا تھا, اس کو بڑا ایک اچھا کپل سمجھا جاتا تھا, لیکن پھر شہروز سبزواری اور سائرہ یوسف کی ڈائیورس ہوئی, جس کی ابھی نام لیا آپ نے, وہ میر صاحب کا اور وہ سجل علی, جی انہوں نے تو شاید آج تک اناؤنس ہی نہیں کیا, بالکل ایسے ہی ہے جی. دے جسٹ وینٹ ٹو دیئر اون ویز کہ بس جو ہو گیا سو ہو گیا. ان میں سے میرے خیال میں کسی نے ابھی تک آفیشیلی اناؤنس نہیں کیا, تو نہ ہی کسی نے شادی کی ہے, تو کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ پتہ نہیں یہ ایمبیگوٹی سی سچویشن ہے کہ وہ ابھی روٹھے ہوئے وہ دو دل و جان ہیں یا ان کے درمیان کچھ ہو چکا ہے. تو دوسرا, اچھا یہ جو ڈیسیژن آپ نے پچھلے کویسچن میں بات کی تھی کہ سیلیبریٹیز یا وہ جو ورکنگ ویمن, ان کے لیے جو ہے نا اس طرح کے ڈیسیژن لینے آسان ہو جاتے ہیں اگر ان کی میرج میں کوئی ایشوز ہیں. تو چونکہ اکنامک انڈیپینڈنس از دا بیسٹ پارٹ اینڈ دا موسٹ بیوٹیفل پارٹ آف ون ویمن لائف, کہ جب ایک عورت کے پاس اکنامک انڈیپینڈنس ہوتی ہے, وہ اس کو پھر اس طرح کے بڑے اسٹیپ لینے پہ جو ہے نا اتنا وہ ہچکچاتے وہ نہیں ہوتا. تو ہم یہی اپنے میڈیا کے تھرو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی جو ویمن امپاورمنٹ ہے معاشرے میں وہ زیادہ سے زیادہ ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پھر سیپریشن ہی اس کا وہ ہو, ضروری نہیں ہے. اس میں جو ہے بس جو میرج میں ایک ٹاکسک ایلیمنٹ ہوتا ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے, کہ مرد کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میں ذرا اپنی اوقات رہنا ہے, یا زیادہ تر وہ اپنی جو ہے مردانگی کو جو معاشرتی اس میں ذہن میں ہوتا ہے نا, تو وہ اس کو ذرا پھر کنٹرول میں رکھتے ہیں. یہ سیلیبریٹی جن کی ہم نے اور آپ نے پہلے ڈسکس کیا, انہوں نے شاید اس طرح کھلے سر عام نہیں اپنا علیحدگی کو جو ہے وہ پبلک کے سامنے رکھا, لیکن اس کے علاوہ کچھ اور سیلیبریٹیز بھی ہیں. بہروز سبزواری کی بیٹے شہروز سبزواری اور سائرہ یوسف, وہ ایک بیٹی کے ماں باپ تھے جب انہوں نے سپریٹ ہوئے, اور وہ کو پیرنٹ کر رہے ہیں, اور وہ بہت اچھے انداز میں ایک دوسرے کی ایگزسٹنس کو, شہروز سبزواری نے آگے شادی بھی کر لی, ان کی وہاں سے بھی ایک بیٹی ہے, لیکن وہ ان کو اپنی بیٹی کو ان دونوں بہنیں ہی کہا جاتا ہے. اور سائرہ کا کردار, صدف کنول کا کردار یا شہروز کا کردار, یہ ایک بڑا ہمارے لیے پازیٹیو رول ہے, ہمارے معاشرے کے لیے ایک اچھی چیز ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم صرف مار دھاڑ یا صرف لانتے دینے سے نہیں, ہم لوگ پیار محبت کے ساتھ بھی اس طرح ایک دوسرے کے رہ سکتے ہیں, برداشت کر سکتے ہیں کسی چیز کو. ہاں, جو اولاد ہوتی ہے وہ ایک بائنڈنگ فورس رہتی ہے, کہ تاکہ ایک جو بروکن فیملی یا بروکن ہاؤس ہوتا ہے اس کا امپیکٹ تو پڑتا ہے نا, ایٹ لیسٹ بچے کی اس پہ پرسنالٹی پہ پڑتا ہے. تو اس ٹال کو منیمائز کرنے کے لیے یہ اچھا وہ ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ بچے کی ویلفیئر کی حد تک اگر ان کا یہ پوائنٹ اس میں وہ اکٹھے ہیں, ان میں کوئی ڈفرینسز نہیں ہیں, تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے. عموماً کیا ہوتا ہے کہ عورتیں اپنے یا مرد جو بھی ہے کپل جو جس میں کوئی اس طرح کی کیمسٹری یا وہ نہیں ہوتی, لیکن وہ برداشت کیے جا رہے ہوتے ہیں, تو وہ نا بچوں کی خاطر موسٹلی کر رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم اگر اتنا بڑا ڈیسیژن لیں تو بچوں پہ کیا ہوگا. تو اگر آپ اس نوٹ پہ سیپریٹ ہوتے ہیں کہ جی جو بچے کی ویلفیئر ہے وہ دونوں کا جو ہے جوائنٹ شیئرڈ کاز ہوگا, تو پھر ٹھیک ہے, فیصلہ لے لینا چاہیے. زندگی ایک دفعہ ملتی ہے, بندہ کیا گھوٹ گھوٹ کے جی ہے. یہ 2025 ہے, لیکن ابھی بھی طلاق کا لفظ سن کے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ اسلام میں ایک سب سے زیادہ مشکل لیکن حلال چیز ہے. تو بہرحال آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے کہ ہمیں ایز اے سوسائٹی طلاق کو کس طرح دیکھنا چاہیے اور اس کو کس طرح نیو نارمل کنسیڈر کرنا چاہیے. تھینک یو.